دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 سبق نمبر 10۔ آج کا ہمارا سبق اخلاقیات اور خاندانی رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے ہے، جس کا عنوان ہے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ۔ اس سبق میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ماں جیسی عظیم ہستی اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا حسن سلوک اور رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ آئیے اس سبق کے اشعار اور اس کی روشنی میں اہم پیغامات سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 3 سبق نمبر 10، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ۔ اچھی اماں، عنوان آپ نے دیکھا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، اور اس کے تحت یہاں نیچے لکھا گیا اچھی اماں۔ اس کے بارے میں ہم بتائیں گے آخر میں کہ آخر عنوان رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کے تعلق سے ہے، اور پوری نظم جو ہے اس کے اندر ماں کے تعلق سے، ماں کا تذکرہ ہے، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں ہو رہی ہے۔ تو نظم دیکھیے، اچھی اماں تم ہی گودوں میں کھلاتی تھی مجھے، تم ہی گودوں میں کھلاتی تھی مجھے، تم ہی نہلاتی دھلاتی تھی مجھے، پیار سے دودھ پلاتی تھی مجھے، جا کر آپ سلاتی تھی مجھے۔ ایک ماں بچوں سے کس قدر پیار کرتی ہے، اور نہلانا کھلانا پلانا، اور یہاں تک کہ جب بچہ سو جاتا ہے تو بچوں کے خیال میں ماں کو صحیح سے نیند نہیں آتی، ماں صحیح سے سو نہیں پاتی ہے۔ دیکھیں، میری اچھی میری پیاری اماں، جب کبھی ضد سے مچل جاتا تھا، جب کبھی ضد سے مچل جاتا تھا، سب کے قابو سے نکل جاتا تھا، دیکھ کر تم کو سنبھل جاتا تھا، سن کے آواز بہل جاتا تھا۔ یعنی بچوں کے اندر جب ضد آ جاتی تھی، ماں کو دیکھتے ہی وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا تھا، اور ماں کی ایک آواز سنتے ہی ایسا لگتا بچوں کو کہ زندگی کا سکون مل گیا، بچوں کی ساری تکلیف دور ہو جاتی ماں کی صرف آواز سنتے ہی۔ میری اچھی میری پیاری اماں، میں ہوا تھا نہ مہینے بھر کا، میں ہوا تھا نہ مہینے بھر کا، ہوش سر کا نہ مجھے پاؤ کا تھا، کچھ سمجھ میں میرے نہیں آتا، کچھ سمجھ میں میرے نہیں آتا، تم کو اس وقت بھی پہچانتا تھا۔ بچوں کا خود کا ٹھکانہ نہیں تھا، ہوش و حواس نہیں تھے، سر کا ٹھکانہ نہیں تھا، سر کنٹرول میں نہیں رکھ پاتا تھا، لیکن جب بچوں کی نظر ماں پہ پڑتی تھی تو فوراً پہچان لیتا تھا۔ تو یہ ماں کی شفقت کا نتیجہ ہے، ماں کی محبت کا، بچوں کے ساتھ پیار کا، حسن سلوک کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے۔ میری اچھی میری پیاری اماں، جب خفا ہوتے تھے مجھ پر ابا، جب خفا ہوتے تھے مجھ پر ابا، خوف سے ان کے تھا سہما جاتا، تم گھرکتی تھی تو میں ہنس دیتا، تم گھرکتی تھی تو میں ہنس دیتا، تم سے ڈر مجھ کو نہیں لگتا تھا۔ یعنی باپ کا خوف طاری ہوتا تھا، لیکن ماں کی محبت اور شفقت بچوں میں اس قدر زیادہ ہوتی کہ ماں ڈانٹ بھری نظروں سے دیکھتی گھور کر، اس کے باوجود بچے ہنس دیتے ہیں۔ ماں کی ڈانٹ اور غصہ بھری نظروں میں بھی بچوں کو پیار نظر آتا ہے۔ میری اچھی میری پیاری اماں، مہربا تم سی کہاں سے لاؤں، یعنی تم جیسی مہربان، پیار کرنے والی، محبت کرنے والی، بے لوث خدمت کرنے والی، بے لوث محبت کرنے والی کہاں سے لاؤں، کہہ رہے مہربا تم سی کہاں سے لاؤں، چین و آرام یہ کس سے پاؤں، کیوں نہ جی جان سے تم کو چاہوں، کیوں نہ پھر گیت تمہارے گاؤں، میری اچھی میری پیاری اماں۔ یہاں پر آپ کا سبق یہ مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کا پیغام کیا ہے؟ والدین کی قدر و منزلت۔ رشتہ داروں میں سب سے مقدم اور اہم رشتہ ماں باپ کا ہے، جن کی قربانیوں کا بدلہ کوئی نہیں چکا سکتا۔ اس لیے تو سبق کا عنوان رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، لیکن نظم کے اندر اچھی ماں کا تذکرہ۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق کی ابتدا اور خاندانی رشتوں کی بنیاد ماں کی ذات سے ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ حسن سلوک سیکھنے کے بعد ہی انسان باقی رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جس نے ماں کی قدر و منزلت سمجھ لیا، اس نے گویا کہ رشتہ داروں کی قدر و منزلت سمجھ لیا۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے رشتہ داروں کے تعلق سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ، اور اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت بھی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ داری معلق ہے عرش کے ساتھ، یعنی لٹکی ہوئی ہے، کہتی ہے کہ جس نے مجھے جوڑا
اللہ اس کو جوڑ دے گا، اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے کاٹ دے گا، یعنی اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ امید ہے یہ پیغام آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔